الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما بنائے ہم، چن کر مدینے پاک کی گلیوں کے خار و خس، زخم جگر کے واسطے
یا الہی دکھا دے مجھ کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ یا الہی دکھا دے مجھ کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرات محترم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ابے جی کی بیماری کی وجہ سے بے قرار ہو گئیں اور اشکبار ہو گئیں۔ اسی بے قراری کے عالم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پہ تشریف لائیں اور اپنے ابے جی کی جب حالت دیکھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں تھے اور یہ کیفیت تھی کہ کبھی اپنی ایک ٹانگ مبارک کو لمبا فرماتے، پھر اس کو پیچھے لپیٹ لیتے، کبھی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے، کبھی اوپر چادر ڈال لیتے، اور بخار کی وجہ سے آپ کا بدن اتنا گرم ہے کہ سیدہ عائشہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنا تیز بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کے برابر، تمہارے 2 بندوں کے برابر میرے بدن میں بخار ہے۔ اتنا شدید بخار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری لمحات کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینہ مبارک کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک لگایا ہوا ہے۔ یہ صدیق کا گھرانہ بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ غار ثور کے اندر اللہ نے خدمت کے لیے باپ کو چنا۔ غار ثور میں صدیق کی جھولی میرے رب نے اس قابل بنائی کہ آقا کائنات کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں آیا اور 3 دن لگاتار ابو بکر میرے نبی کی دیدار کی لذتوں کو حاصل کرتا رہا۔ مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا غار ثور کے اندر، ایسے محسوس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، غار ثور میں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے رحل کے اوپر قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا گیا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر کی جھولی میں ہے، سبحان اللہ۔ اور آج صدیق کی بیٹی صدیقہ کی گود میں آخری لمحات کے اندر میرے نبی کا سر مبارک ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سینے کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ اپنی کمر مبارک اور اپنے سر مبارک کا حصہ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیالہ پانی کا ساتھ پڑا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں سے پانی کے اندر ہاتھ بھگو کے اللہ کے نبی کے کسی وقت چہرے پہ لگاتی ہیں، کسی وقت میرے نبی کے بدن مبارک کے اوپر پانی لگاتی ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو میں قیمتی عرض کر دوں
میری ماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو علاج فرمایا کرتے تھے آپ معوذتین پڑھ کے اس کو دم فرمایا کرتے تھے۔ بہت قیمتی بات میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا کیا علاج بیماروں کا فرمایا ہے؟ نبی پاک فرماتے تھے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے اسے تلبینہ کھلاؤ، تلبینہ اس کو کھلاؤ، اور آپ فرماتے تھے تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جوں دے دانے بھن کے تے پھر انہاں دیو پت جڑی اساں بنا کے اپنے گھراں دے اندر پرانا رواج آ کھاندے اسے، ہن تے انہاں چیزاں دا وجود ختم ہوندا چلا جا رہا ہے۔ ہم جتنے سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، اور ایک بیماری ہمارا سر چھوڑتی ہے تو دوسری بیماری ہمیں پریشان کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اللہ ہم سب کی کیا فرمائیں؟ حفاظت فرمائیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، اسلام آپ کو اپنے نبی کے پاک طریقوں کی طرف لانا چاہتا ہے۔ میں اور آپ، ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اگر اسلام کے قریب آ جائیں تو میرے رب کا وعدہ ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ صرف کامیابی نہیں فرمایا، فوزن عظیما، بہت بڑی کامیابی کو وہ بندہ پہنچ گیا جو اپنے نبی کے پاک طریقوں کے اوپر آ گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو علاج میں نے آپ کو عرض کیے، ایک تلبینہ اور دوسرا معوذتین۔ تیسری بات بھی چلو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، مختصر وقت ہے، اپنے ٹاپک سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا، لیکن خیر خائی کی بات کو روکنا بھی سمجھتا ہوں یہ آپ کے ساتھ پھر زیادتی والا عمل ہے۔ تو تیسرا علاج میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، ماکھی پلانا، ماکھی شہد پلانا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے شہد استعمال کر لیا 2 چمچ عمر کے حساب سے، اگر معصوم بچہ ہے تو اس حساب سے اس کو شہد پلائی جائے۔ شہد بیمار کے علاج کے لیے تیسرا علاج اللہ کے نبی کیا ریکمینڈ فرماتے تھے؟ شہد کے ساتھ اس کا علاج کرو، شہد پلاؤ اسے۔ اور 3 دن نبی پاک نے فرمایا جس نے شہد پی لی وہ مہینہ بھر بیماریوں سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 3 دن صرف جس بندے نے شہد پی لی وہ مہینہ بھر بیماریوں سے محفوظ ہو گیا۔ چوتھا بھی بتا دوں، چوتھا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا صدقے سے بیمار کا علاج کرنا، صدقے سے بیمار کا علاج کرنا۔ ساڑھے ذہن کے اندر فوراً کی ویندا ہے، ہم بیمار ہو جائیں سب سے پہلے شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، جی کسے کیتو ہے تو نہیں کچھ، کسی دے پلے اختیار کیے بھی وہ ساڈا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ نفع بھی اللہ دی طرف ہوندا ہے، نقصان بھی اللہ دی طرف ہوندا ہے۔ ہمارے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، زندگی اور رزق یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، نہ کسی کے کوئی رزق کا مالک ہے نہ کوئی کسی کی زندگی کا مالک ہے۔ تو جب زندگی اور رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اپنی امیدیں بھی اللہ سے وابستہ کیا کرو اور اپنے دل میں خوف بھی ہمیشہ کس کا رکھا کرو؟ اللہ کا رکھا کرو۔
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا سیدہ زینب کا بیٹا بیمار ہے. اللہ کے نبی کو بلا بھیجا, ابا جی میرا بیٹا بیمار ہے, آپ کا نواسہ بیمار ہے, تشریف لائیں. میرے نبی جب تشریف لائے, نواسے کو اٹھایا ہوا ہے تو اللہ کے نبی کا نواسہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جبریل اسرائیل جان لے کے چلا گیا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ موت اور زندگی میرے اللہ کا اختیار ہے. موت اور زندگی یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ میرے اللہ کا اختیار ہے. قرآن مجید کی سورہ فرقان آپ دیکھیں, سورہ فرقان کی دوسری آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. سمجھو میرے بندو, میرے رب کا پیغام سمجھو. میرا رب تمہیں پیغام سنا رہا ہے جن جن کو تم اللہ کے سوا اپنا مددگار سمجھ بیٹھے ہو, لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا. وہ تو اتنے مجبور ہیں, اپنی جانوں کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. تم سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں, وہ تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا. نہ وہ کسی کی موت کے مالک, نہ وہ کسی کی زندگی کے مالک. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. وہ قیامت والے دن کسی کے دوبارہ جی اٹھنے کے بھی مالک نہیں ہیں. تو زندگی اور موت کس کا اختیار ہے؟ یہ میرے اللہ کا اختیار ہے. ہم جب بیمار ہو جائیں سب سے پہلے شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کسے توید گھر چھڑے, کسے ساڑے تے جی کاڑا علم کر چھڑے ہے, کسے ساڑے نال جی این کر چھڑے ہے. کسی کے اختیار میں کچھ نہیں, یہ سارے اختیار میرے مولا کے ہیں. آپ کو چاہیے کہ فوراً ایک خواب کا تذکرہ انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا, انشاءاللہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دکھ اور مصیبتیں تکلیفیں دو وجہ سے آتی ہیں. بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے. قرآن مجید کا آپ 21واں پارہ دیکھیں, 7واں رکوع ہے, وہاں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں, زمین پر یہ فساد برپا ہوتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کا ہم انہیں مزہ چکھائیں. پہلا سبب ہماری غلطیاں, ہمارے گناہ ہیں. اور بعض اوقات ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کی طرف سے مومنوں پر آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا میں اپنے مومن بندوں پہ جب کوئی آزمائش ڈالتا ہوں, من یؤمن باللہ, جو پھر اپنی آزمائش کے وقت میں اپنا ایمان یقین اللہ پہ مضبوط کرتا ہے, یہد قلبہ, میں اس کے دل کو ہدایت کے لیے مزید کھول دیتا ہوں, اس کے دل میں اپنا اطمینان ڈال دیتا ہوں. واہ میرا بندہ, اساں تینوں دکھاں دے اندر ازمایا تے ڈٹ کے رہے ہیں, اپنے اللہ دا بن کے رہے ہیں, اپنے اللہ دی کدی توہین نہ ہون دیتی, کسے نال شکوے شکایتاں اپنے رب دے نہ کیتے. من یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. میرا بندہ میں تو ہر چیز سے واقف ہوں, میں جانتا ہوں جب تجھے دکھ پہنچا, تکلیف پہنچی تو پھر بھی میرے در کے اوپر پختہ بن کے رہا. واہ میرے بندے, اب میں تیرے درجات کو مزید بلند کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندے پہ تکلیف آتی ہے, بعض اوقات نبی پاک کا فرمان غور کرو, بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات مومن بندے کا اللہ ایک درجہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ میں نے اپنے مومن بندے کو اس درجے تک پہنچانا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا مومن کا وہ بلند درجہ نماز سے بھی حاصل نہیں ہوتا,
وہ بلند درجہ قرآن کی تلاوتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ تسبیح رولنے سے بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مومن کا اونچا درجہ اللہ جب مقرر کر دیتے ہیں تو مومن کو تھوڑی بہت ازمائش تکلیف دکھ کے اندر ڈال کے جب وہ دکھ کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ اس کو نچلے درجے سے اٹھا کے اوپر والے درجے کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ وہ درجے نمازوں سے نہیں ملتے، وہ درجے روزے سے نہیں ملتے، وہ درجے تسبیح رولنے سے نہیں ملتے، وہ کسی اور نیکی سے درجہ نہیں ملتا۔ جو مومن کو دکھ کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، کتنی ساری تکلیف ہے، مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ کانٹے کے بدلے میں بھی مومن کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تے اساں کی ہون لگ پونے ہاں، کسی دا دکھ سنیے تے اسی راجی ہون لگ پونے ہاں، چنگا قابو وچ آیا ہے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، نبی پاک نے فرمایا مومن تو مومن کے لیے دیوار ہے جس دیوار کا ایک سرا دوسرے سرے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ المومن للمومن کالجسد، المومن للمومن کالجسد، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو مومن کے لیے جسم کی طرح ہے، ایک نتھور پٹی جاوے تو اس نتھور کی درد کی وجہ سے ساری رات پورا بدن بیدار بھی رہتا ہے، بےتاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی مثال نبی پاک نے کیا فرمایا ہے کہ المومن للمومن کالجسد، کہ جس طرح جسم بعض عضو کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور پورا بدن بےتاب ہو جاتا ہے، تو یہ ہے مومن کی مثال۔ کسی ایک بھائی پہ دکھ تکلیف آ جائے تو دوسرا بھائی اس کے درد کو برابر محسوس کرتا رہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو جڑا مومن دے دکھ نو ویکھ کے کچھا مارن لگ پوے پھر وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے، اس نے مومنوں والا لبادہ توڑا ہوا ہے، مومنوں کا اس نے لبادہ توڑا ہوا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی مومن پہ علامہ اقبال نے کتنا عرصہ آج سے پہلے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، میرے پیارے نبی کے یہ قرآن کی آیتوں کا اقبال ترجمہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا انما المومنون اخوۃ، مومن تو آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور میرے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو کیا بن جاؤ؟ بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اقبال قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، کنڈا افغانستان دے مسلمان نو پڑے تو ہندوستان دا ہر بڈھا تے ہر جوان بےتاب ہو جاوے، ہندوستان دا ہر بڈھا تے جوان کی ہو جائے؟ بےتاب ہو جائے۔ اخوت اس کا نام ہے۔ ہم اپنے بھائی کی تیمارداری کریں، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میرے نبی کی یہ خوشخبریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا بیمار کو پتہ چل جائے نا بیماری کی وجہ سے اللہ میرے کتنے گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کی خوشخبری میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا بیمار سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، بیمار سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میں اور خوشخبری آپ کو سناؤں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب بیمار ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے،
میرے نبی کا یہ فرمان سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو مومن بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہونے کی وجہ سے تلاوت نہیں کر سکا، بیمار ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکا، بیمار ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، تو آپ نے فرمایا روزانہ کے لیے بیمار کو اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں، جتنا زمین و آسمان کے درمیان یہ خلا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اللہ خلا کو بھر کے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ میرے جتنے بھائی نمازی ساتھی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائیں۔ اور اس کی فضیلت میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو تیمارداری کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کس وقت تک؟ کس وقت تک؟ صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک 70,000 فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ یا اللہ جو اپنے مسلمان بھائی کی تعزیت کے لیے جا رہا ہے، مولا تیرا 70,000 فرشتہ اس کے لیے گناہوں سے معافی کی دعا کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مغرب کے بعد اگر اپنے تیمار بھائی کی بیمار کی تیمارداری کے لیے چلا جائے تو صبح کی نماز تک پھر 70,000 فرشتہ اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، جب بھی کوئی ساتھی بیمار ہو جائے تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جایا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس اپنی کمزوری کو آپ تمام بھائی کیا کریں؟ دور کریں۔ آپ اپنی اس کمزوری کو، سارے میرے بھائی ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہمارے بھائی سنگی ساتھی ایسے ہیں کہ جنہ کدی کسی دی للوات بھی نہیں لئی بھی کوئی مویا کے جوندہ ہے۔ تو یہ پالیسی نہ اپنائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بیمار بھائی کو پوچھنے میں جلدی کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھا تو فرماتی ہیں وا کر بابا ہو، ہائے میرے ابا جی کی تکلیف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا لیسا بی کے فاطمہ، لیسا ابی کے قربتم، لیسا علی ابی کے قربتم بعد اليوم۔ فاطمہ آج کے بعد تیرے ابے کو کوئی تکلیف پھر نہیں آئے گی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب فرمایا اور فاطمہ سے آپ نے کچھ گفتگو فرمائی، میری بیٹی میں بیمار ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیرے ابے جی کی زندگی نے اب وفا نہیں کرنی، اسی بیماری کے اندر میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس لیے ہر سال جبریل رمضان کے مہینے میں میرے ساتھ قرآن کا دور کرتا تھا ایک مرتبہ۔ اللہ اکبر، جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کرتا تھا ایک مرتبہ، اور اب اس دفعہ جو رمضان آیا میری زندگی میں تو جبریل نے اس دفعہ میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور مکمل کیا ہے۔
اس لیے میری بیٹی فاطمہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے کاننے پہلو اے گل کی تھی، سجے کاننے نبی پاک نے پہلے یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا بیٹی ذرا دوسرا کان ادھر کرنا۔ دوسرا کان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ساتھ لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّا کے آہلی، میری صاحبزادی فاطمہ میرے خاندان دے وچوں تو پہلا فرد ہے جس نے لاحقن بھی، جس دی ملاقات اللہ نے مرنے تو بعد سب تو پہلے میرے نال کروانی ہے۔ میرے خاندان دے وچوں میری صاحبزادی تو پہلا فرد ہے جس دی ملاقات اللہ نے سب تو پہلے میرے نال کروانی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگ گئیں، اللہ خوش ہو گئیں۔ پہلی بات پہ رونے لگ گئیں، دوسری بات پہ مسکرانے لگیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے بھائی کی کیفیت کو دیکھ کے ذہن تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن اللہ سے میں دعا گو ہوں اللہ میرے تمام بھائیوں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائیں۔ یہ دکھ اور مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ ان کے استاذی المکرم بیمار ہوئے، استاذی المکرم ان کے بیمار ہوئے، اور دل پہ چوٹ صدمہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم اپنی گزری ہوئی کسی نعمت کو دیکھتے ہیں کہ میں پہلے کیسا تھا بعد میں کیسا ہو گیا ہوں۔ تو مولانا شفیع صاحب بیمار ہوئے، سخت بیمار ہیں، پوچھنے کے لیے لوگ گئے۔ آج ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں، دین کی تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے مریض کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ مریض کے پاس پہنچیں گے تو رونے لگ جائیں گے، وہ تو پہلے بیچارہ صدمے میں ہے، اوپر سے جا کے تم اس کے صدمے میں اضافہ کر رہے ہو۔ نبی پاک کی یہ طریقہ مبارک دیکھو، آپ جب مریض کے پاس جایا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، مطمئن رہو یہ تمہاری بیماری تمہارے بدن پہ گناہوں کو باقی نہیں رہنے دے گی۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو یہ بیماری آپ کے بدن پہ کوئی دکھ نہیں باقی رہنے، کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو امید دلایا کرتے تھے، ہم مریضوں کو مایوس کرتے ہیں۔ نبی پاک مریضوں کو امید دلایا کرتے تھے، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم مریض کو مایوس کرتے ہیں۔ تو مولانا شفیع صاحب کے پاس جب کچھ لوگ تیمارداری کے لیے پہنچے، ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو ان سے کہا گیا نا، وہ عالم تھے، ہاں جی کیا حال ہے؟ بدن کے اوپر ہاتھ رکھا، بدن جل رہا ہے، تپا ہوا ہے، سخت بخار ہے۔ انہوں نے کہا جی الحمدللہ میرا بدن صحیح سلامت ہے، الحمدللہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، الحمدللہ میرا ناک کے اندر سانس جانے والا نظام ابھی تک بحال ہے، الحمدللہ میرا ایکسریٹری سسٹم ابھی تک کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اپنے رفقا کے ساتھ، ایک بندے کو دیکھا وہ کوڑ کا مریض ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، کان بھی نہیں ہیں، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، جلد بھی خراب ہے، ہاتھوں پاؤں سے بھی معذور ہے۔ حضرت عمر نے اپنے رفقا سے فرمایا اس بندے سے اللہ اگر اپنی نعمتوں کا حساب لے لیں تو یہ بندہ بھی رب کی نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ اس بندے سے اپنی نعمتوں کا حساب لے لے تو رب کی نعمتوں کا یہ حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو رفقا عرض کرتے ہیں امیر المومنین اس بیچارے کے بدن پہ کون سی رب کی نعمت ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، جلد بھی اوپر سے خراب ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پخانے کا جو نظام میرے رب نے چلایا ہے، معدے کا جو نظام بنایا ہے، اگر
اللہ اس کے معدے اور پاخانے کے نظام کا حساب لے لیں تو پھر اللہ کو یہ اس کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ کی تھوڑی نعمتیں ہیں بندے کے بدن پر، دیگر نعمتوں کو دیکھا کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بات میں عرض کر رہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنے ابے جی کے پاس جب تشریف لائیں، لیکن تقریباً 5 منٹ میں اوپر نکل گیا ہوں، جلدی کر لیں بھائی، جھولی والے بھائی جلدی کر لیں، 2 بجے انشاءاللہ تعالی جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں اس بیماری کے اندر رب کے ہاں چلا جاؤں گا، دائیں کان میں جب یہ بات بیان فرمائی تو فاطمہ رونے لگ گئیں، اور جب دوسرے کان میں فرمایا کہ تم پہلی وہ شخصیت ہو جو میرے خاندان میں سب سے پہلے مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرے گی، تو فاطمہ مسکرانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد پھر فاطمہ مسکرائی نہیں، اور اپنے ابے جی کی بیماری کی حالت میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا؟ یا ابتا ہو اجاب ربا دعا ہو، یا ابتا ہو من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا ہو الا جبریل ننا ہو۔ یہ بخاری کے اندر الفاظ ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے۔ آج بڑے جھگڑے ہیں مسلمانوں کے اندر، موت کی کیفیت کے اوپر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی قبر کے اندر زندگی ہے، کوئی کہتا ہے جی قبر کی زندگی کے کیفیت اور ہے، بعض اوقات کوئی کہتا ہے جی قریب جا کے پکاریں تو سن لیتے ہیں، دور سے پکاریں تو فرشتے ہماری آواز کو پہنچا لے کے جاتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، طرح طرح کے مسلمانوں کے عقائد و نظریات ہیں۔ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات کو سن کے اپنا ایمان عقیدہ بناؤ میرے پیارے بھائیوں۔ میری ماں سیدہ فاطمہ اپنے ابے جی سے مجھ سے زیادہ پیار کرنے والی ہے یا میں زیادہ پیار کرنے والا ہوں؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ماں فاطمہ الزہرا اپنے ابے جی سے ڈھیر پیار کرنے والی ہے یا آج کا مولوی عالم ڈھیر پیار کرنے والا ہے؟ ماں فاطمہ فرماتی ہیں یا ابتا ہو اجاب ربا دعا ہو، ابا جی آپ نے تو اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا ہے، ابا جی آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا ہے، اور اپنے رب کے بلاوے کو قبول کرنے کے بعد یا ابتا ہو من جنت الفردوس مأوا۔ اگر آپ کو لیٹ ہو رہی ہے تو میں بس کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے بعد میں باتیں بنانی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے مزاج کا۔ آپ اجازت دیں تو میں بات کرتا ہوں، نہیں کرتے تو پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جی سارے کوئی نہیں بولے، سارے نہیں بولے، ٹھیک ہے جی، آپ خدا